حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، زکوٰۃ خوشی سے ادا نہیں کرتے۔ اللہ ان کے لیے فرماتا کیا ہے؟ یوم یحما علیہا فی ناری جہنم، جس دن وہ سے مراد وہ مال جو تم نے جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال تپایا جائے گا فی جہنم، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، فَتُقْوَى اس کے بعد پھر داغا جائے گا۔ کہاں کہاں بندے کو داغا جائے گا؟ اس مال کے ساتھ، اس تپائے ہوئے مال کے ساتھ، ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور پیٹھ، ان پر یہ مال جو ہے گرم کر کے تپا کے تانبے کی طرح یہ لال سرخ یعنی آگ کی طرح ہو جائے گا۔ پھر اس کو بندے کی پیشانی پر داغا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جس مال سے تجھے کہا تھا زکوٰۃ ادا کر، تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب اس کا مزہ چکھ۔ ھذا ما کنزتم، اور ساتھ کہا جائے گا ھذا، یہ ہے وہ ما کنزتم، جو تو نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، جو تم نے کیا کیا؟ اپنے لیے جوڑ کر رکھتا رہا، اللہ کی راہ پر خرچ نہ کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، بخل کرتا رہا، بخیل بن کے مال پر سانپ کی طرح بیٹھا رہا، مال تو نے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نہ اس میں زکوٰۃ ادا کی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تیرا جوڑا ہوا مال ہے جو تو نے اپنے لیے جوڑا تھا، فذوقوا، ہن مزہ چکھو۔ اللہ فرمائے گا فذوقوا، اب مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون، اب جوڑنے کا مزہ چکھو جو تم نے جوڑا تھا نا، یہ جوڑا ہوا مال تپا کر تمہارے پیشانیاں داغی جائیں گی، تمہاری کروٹیں داغی جائیں گی، اور تمہارے پشت پیٹھ جو ہے یہ بھی داغی جائے گی۔ اتنا سخت عذاب ہے اس مال کا جو مال بندہ زکوٰۃ نہ ادا کرے، جس مال میں سے جو مال جوڑ کر رکھتا ہو۔ میرے مسلمان بھائی دیکھیے ذرا، غور کیجئے، ایک بندہ ہے، نمازیں تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، لیکن اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ نے اس کے لیے عذاب یہ فرما دیا کہ یہ مال بھی ضروری ہے۔ اب جب یہ مال تیرا پاک نہ ہوگا، یہ مال کی زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ یہ مال پاک ہو جائے، یہ مال تیرے لیے برکت والا ہو جائے، یہ مال تجھے سکھ، چین اور راحت دینے والا بن جائے، نہ کہ یہی مال تیرے لیے عذاب بن جائے۔ عذاب تب بنتا ہے یہ مال جب اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ آج یہیں سے میں عرض کرتا ہوں، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ ہم فصل بیجتے ہیں، اگاتے ہیں، اس میں سے عشر ہے، ہر فصل میں عشر دینا لازم ہے۔ اگر عشر نہ دے گا بندہ تو وہ تمہارے لیے راحت نہیں بلکہ عذاب بن جائے گا۔ آج ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آ جاتی ہیں، مال بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا،
ہم فصل تو بیجتے ہیں لیکن اس میں سے ہم عشر نہیں ادا کرتے۔ جب عشر ادا نہ کیا تو یہ مال پاک نہ ہوا، یہ مال تمہیں فائدہ دینے والا نہ ہوگا۔ اگر تم عشر ادا کر دو گے، زکوٰۃ ادا کر دو گے، تو پھر یہی مال تمہارے لیے باعث برکت ہو جائے گا۔ آج الا ماشاء اللہ کوئی ایک ہوگا، اس پورے گاؤں میں دیکھتا ہوں کوئی ایک دو چار ہوں گے جو عشر ادا کرتے ہوں گے۔ ہر مہینے کے بعد ہم فصل دوبارہ بیج لیتے ہیں، ساگ بیج لیا، یہ بیج لیا، یہ بیج لیا، لیکن اس میں سے ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کا 20واں حصہ ہم ادا نہیں کرتے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو بارش کے پانی پر فصل پل جائے، اس میں سے 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ جو پانی نہری پانی یا ٹربائن وغیرہ کا پانی لگایا جاتا ہے، پیسوں سے جو پانی لگایا جاتا ہے، وہ فصل جو ہے اس میں سے 20واں حصہ دیا جاتا ہے۔ 20واں حصہ اگر ادا نہ کریں گے ہم، یہاں پر تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بارش پر ہی ہو، صرف یہاں پر تو نہری پانی ہے، سارا کچھ ہے، معاملہ دیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر۔ تو یہ جو 20واں حصہ اگر بندہ ادا نہ کرے گا، اس کا مال پاک نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہے جیسے بالٹی دودھ کی بھری ہوئی ہو، اب اس میں چند قطرے پیشاب کے گر جائیں تو وہ سارا ناپاک ہو گیا۔ جس طرح وہ ناپاک ہو گیا اور وہ فائدہ نہیں دے گا، اب اسی طرح یہ مال بھی اگر اس مال میں سے زکوٰۃ عشر ادا نہ کیا تو پھر یہ مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ تعالی بلکہ اللہ نے خود فرمایا، یہ ادا کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس لیے کہ کم ہو جائے گا۔ ادا کیوں نہیں کرتے؟ کہ بچے گا نہیں، پہلے تو اتنا خرچہ آ گیا، بچے گا نہیں۔ اگر پہلے ہی یہ نیت کر کے بیجے گا، کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ تجھے گھاٹا آ جائے، کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے تجھے نقصان آ جائے۔ جو چیز پہلے ہی تو جس کے لیے شریعت کی پابندی کر لے گا، پھر اس میں سے کبھی تجھے نقصان نہیں ہوگا۔ مال اکثر خراب ہو جاتا ہے۔ کون سا مال خراب ہوتا ہے؟ جو زکوٰۃ جس کی نہیں ادا کی ہوتی۔ دکاندار دکانوں میں پڑے ہوئے مال، اپنا سامان جو ہے پتہ چلتا ہے چوہا لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، خراب ہو گیا۔ جس مال سے زکوٰۃ دی جائے اس مال کو کبھی چوہا نہیں لگتا، وہ مال کبھی خراب نہیں ہوتا۔ خراب زیادہ ہو جاتا ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اگر ہم ادا کریں گے ثواب الگ ملے گا، اور دوسرا ہمارا معاشرہ بہتر بھی ہو جائے گا، ہماری مسلمانوں کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہو جائیں گی، آپس میں ایک محبت بھرا معاشرہ بھی بن جائے گا۔ لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا نا، اب مزہ چکھو اس کا، اس جوڑے ہوئے کا مزہ چکھو تم۔ اب جوڑنے کا مزہ چکھو، جو جوڑ کر رکھتے رہے، یہی مال کل تمہارے لیے تمہاری پیشانیاں داغی جائیں گی، تمہاری کروٹیں داغی جائیں گی، تمہاری پشتیں بھی اس سے داغی جائیں گی، پھر وہ جہنم کی آگ میں تپایا گیا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائی، اگر تو نمازیں بھی پڑھتا رہا، اگر تو روزے بھی رکھتا رہا، لیکن اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی، تب قیامت کے دن تیری پکڑ ہو گئی، کیا کرے گا؟ دوسری بات، اگر تو اپنے مال سے زکوٰۃ نہ ادا کی، پریشانیاں ہی پریشانیاں تجھے ہو جائیں گی۔ کیوں؟ مال تیرا پاک نہیں تھا، ناپاک تھا جو تو نے کھایا، اس میں زکوٰۃ ادا تو نے نہیں کی، یہ تیرے لیے اب فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ ہوگا۔ تو کھائے گا، وہی مال تجھے فائدہ دینے کی بجائے نقصان دے گا، وہی مال تجھے تندرست کرنے کی بجائے، تیرے اندر طاقت ہمت آنے کی بجائے تجھے بیمار کر کے رکھ دے گا۔
میرے مسلمان بھائی ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہوگی۔ آج ہمارے مال اگر پاک ہو جائیں، جب مال پاک ہم کھائیں گے، ایک حلال کا کھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اندر روشن ہو جائے گا، اندر سینہ جو ہے روشن ہوگا، پیٹ بھی روشن ہوگا، اور پھر خود بخود وہ روشنی تجھے اللہ کے گھر کی طرف لے کر آ جائے گی۔ روشنی ہوگی تو بندہ اس طرف چلتا ہے نا، اندھیرے میں تو نہیں جاتا نا، بندہ روشنی کی طرف ہی جاتا ہے۔ جب جہاں روشنی ہو، جس طرف روشنی ہو اس طرف بندہ خود بخود چلا جاتا ہے۔ یہی ایمان کی روشنی، یہی تو نے جو حلال کھایا ہوگا، پاک مال کھایا ہوگا، بچوں کو کھلایا ہوگا، یہی پھر اولاد بھی تیری، تو خود بھی مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، تیرا خود بھی جی چاہے گا کہ میں مسجد میں جاؤں، مسجد میں جاؤں۔ گویا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے فرمایا ایسا بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، قلب معلق فی المسجد، نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے، جیسے فانوس لٹکا ہوتا ہے اس طرح لٹکا رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس لٹکنے سے کیا مراد ہے، کیسے لٹکا ہوتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا جہاں بھی ہو وہ، لیکن اس کو خیال مسجد کا ہو، جہاں بھی ہو وہ خیال اس کو یہ ہو ابھی یہ کام کرنے والا ہے، یہ چیز کرنے والی ہے، یا ایک نماز تو پڑھ لی، اب دوسری نماز جا کے مسجد میں پڑھنی ہے، جلدی جلدی میں نے کام کر کے مسجد پہنچنا ہے۔ جس کو کے ذہن میں ہر وقت اللہ کے گھر کا خیال رہتا ہوگا، میرے محبوب نے فرمایا اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہی ہوگا میرے مسلمان بھائی جب حلال رزق کھائیں گے، جب ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب کا فرمان ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، حدیث پاک کا نمبر 4019 ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے تو تم پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ اے میرے صحابہ کبھی بھی ان 5 خصلتوں میں مبتلا نہ ہونا۔ جو بھی بندہ ان 5 خصلتوں میں مبتلا ہو جائے گا مصیبتیں اس پر نازل ہوں گی۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، کوئی عام بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جو زبان سے ادا فرما دے پھر وہی ہو کر رہتا ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن وہ ضرور ہو کر رہتا ہے۔ اگر میرے محبوب چاند کو اشارہ کر دیں تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر رہتا ہے۔ مغرب سے کبھی سورج طلوع ہوا نہیں، سورج غروب ہو جائے، میرے محبوب سورج کو حکم فرما دیں واپس آ جا عصر کے مقام پر، سورج واپس آ جاتا ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جو بھی زبان اقدس سے ادا فرما دے پھر وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر تم میرے صحابہ ان میں سے کوئی بھی ان میں مبتلا ہو گیا تو تم پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ پہلی خصلت، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہوئی اور وہ اسے اعلانیہ کرنے لگے تو ان میں ایسے امراض پھوٹ پڑیں گے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھے۔ جب فحاشی ہوگی جس قوم میں اور اعلانیہ طور پر فحاشی ہوگی، اس کو فحاشی سمجھا ہی نہیں جائے گا، تو پھر ایسی ایسی بیماریاں نازل ہوں گی، ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو تم سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھی ہوں گی، نہیں سنی ہوں گی، نہیں ان کے نام سنے ہوں گے۔ آج ایسا ہے یا نہیں؟ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنی فحاشی، کتنی عریانی، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بے پردگی، فحاشی اتنی عام ہو گئی کہ اس کو ہم عیب سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہم۔ میرے مسلمان بھائی، میرے محبوب نے فرمایا جب یہ نازل ہوں گی، جب تم میں سے کوئی اس طرح
ایسی خصلتوں میں پڑ جائے گا تو پھر یہ مصیبتیں نازل ہوں گی۔ آج یہ خصلت ہمارے اندر ایک پائی جاتی ہے تو اس پر جو میرے محبوب نے مصیبت فرمائی وہ بھی ہم میں پائی جاتی ہے۔ دوسری بات، دوسری خصلت فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو ان کی پکڑ قحط سالی، سخت تکلیف اور حکمرانوں کے ظلم سے کی گئی۔ جب میرے محبوب نے فرمایا جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے ہوگا کیا؟ قحط سالی آ جائے گی، سختی تم پر آ جائے گی، تکلیفیں آ جائیں گی، ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ کیا آج ایسا ہے یا نہیں؟ کیا آج ہم اس چیز میں مبتلا ہیں یا نہیں؟ کتنی سختی ہم پر ہے میرے مسلمان بھائی۔ آج ہر انسان، ہر بندے کا جینا محال ہو گیا۔ مہنگائی نے کمر توڑ ڈالی۔ کیوں یہ ہوا؟ ہم نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیا۔ ہم صحیح چیز ادا نہیں دیتے، نہیں جو پیسے لیتے ہیں وہ چیز نہیں دیتے، ہر چیز میں کمی بیشی کرتے ہیں میرے مسلمان بھائی۔ میرے محبوب نے فرمایا جب یہ کرنے لگ جاؤ گے تو پھر قحط سالی تمہارا مقدر بن جائے گا، پھر سختیاں تکلیفیں تمہارا مقدر بن جائیں گی، ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ تیسری بات میرے محبوب نے فرمایا، تیسری خصلت، جن لوگوں نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دی ان سے آسمان کی بارش روک لی گئی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش کبھی ہوتی ہی نہ، بارشیں بند ہو جائیں گی۔ میرے محبوب نے فرمایا جب مال کی زکوٰۃ دینے سے تم رک جاؤ گے، زکوٰۃ جب نہ دو گے تو پھر بارشیں بند ہو جائیں گی، بارش ہوگی بھی تو اس وقت ہوگی جب فصل کو نقصان ہوگا، پکی ہوئی فصل پر بارش ہوگی جس سے وہ ساری فصل خراب ہو جائے گی۔ آج ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہمارے ساتھ؟ کیوں ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اللہ کی کرنی، اللہ کی کرنی ایسے نہیں ہے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے یہ ہم پر عذاب نازل ہوا۔ بارش بھی ہم پر عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہے میرے مسلمان بھائی۔ کیوں ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں میرے محبوب کا چونکہ فرمان ہے جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نقصان نہیں دے گا، اس کو فائدہ ہی ہوگا اور اس کو سکون بھی ہوگا، بیماریوں سے بھی اس کو چھٹکارا ملے گا۔ لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ 1,00,000 میں سے 2,000 کم ہو گیا تو پھر 2,500 کم ہو گیا تو یہ کم ہو جائیں گے، 1,00,000 پورا نہیں ہوگا۔ میرے مسلمان بھائی ادھر تو 1,00,000 پورا کرتا رہا، ادھر شام کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تو 50,000 اس نے لے لیا، پھر کیا کہاں رہ گیا تیرا؟ اگر وہی 2,500 تو نے ادا کر دیا، مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، پھر تجھے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑا، تجھے بیماری نہ آئی، تو تندرست رہا، پھر کتنی اچھی بات ہے۔ کتنے بچ گئے؟ پھر 47,000 پھر بچ گیا۔ لیکن آج ہم اس بات کو نہیں سوچتے، آج ہم ان باتوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا چوتھی خصلت یہ ہوگی، فرمایا چوتھی خصلت جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے عہد توڑا، وعدہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا، وعدہ اب یہاں پر سارے وعدے آ جاتے ہیں۔ جب یہ بندہ وعدہ توڑنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، وعدہ کیا، پہلا وعدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا وعدہ کیا ہم نے، اس کو ہی توڑ دیا۔ اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے ضروری کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، یہ ہم نے چھوڑ دی۔ روزہ رکھنا وہ ہم نے چھوڑ دیا، زکوٰۃ ادا کرنا وہ ہم نے چھوڑ دیا۔ جب یہ وعدہ توڑ دیا پھر اس کے بعد پھر لوگوں سے کیے ہوئے وعدے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنا عہد وعدہ توڑتا ہے
وعدہ جب توڑتا ہے دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وعدہ توڑتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنمی ہے، میرے محبوب نے فرمایا۔ پیارے محبوب نے فرمایا جب عہد توڑتے ہیں، وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، تو پھر ان پر غیر قوم سے دشمن کو مسلط کر دیا جائے گا جو ان سے ان کے مال چھین لے جائے گا۔ آج دیکھیں ہم ذرا، آج ہم وعدے توڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دوسری قوم سے ہم پر کوئی نہ کوئی مسلط ہو گیا، میں یہ کروا دوں گا، میں وہ کروا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اتنے دے دے، اتنے دے دے، اتنے دے دے، ہمارا مال لے گیا، چھین کر لے گیا۔ میرے مسلمان بھائی کیوں یہ ہوا؟ ہم نے اپنے وعدے توڑنے شروع کر دیے، وعدے پر کی پابندی ہم نہیں کرتے۔ آج ہم وعدہ کر لیتے ہیں لیکن وعدے کی پابندی، ہاں وعدہ کیا، جب وعدہ کیا دل میں کوئی یہ نہیں تھی بات کہ وعدہ توڑوں گا یا ویسے ہی بات ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، دل سے وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ عاجز ہو گیا، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ایسی اس پر نازل ہو گئی، اب اس کو اس وعدے کی ہر وقت پریشانی ہے، میں نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ میں نے پورا کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو عذاب نہیں بلکہ اس کو اجر دے گا، کیونکہ یہ کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش پر اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ یہ رب جانتا ہوتا ہے، خود اللہ کو پتا ہے کہ اب اس پر مصیبت آئی ہے، اب یہ جو مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے، اب یہ آزمائش میں آ گیا ہے، آزمائش اس پر نازل، رب جانتا ہوتا ہے۔ آج ہم بہانے بنائیں جتنے مرضی بنا لیں۔ پانچویں بات میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پانچویں خصلت، جس قوم کے حکمرانوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے کیے، اللہ نے ان کے درمیان آپس کے جھگڑے ڈال دیے۔ کوئی بھی قوم جب اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے شروع کر دے گی، اللہ ان کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈال دے گا، جھگڑے کرنے لگ جائے گی، وہ جھگڑے ان میں شروع ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے، ہم نیچے سے دیکھ لیجئے، نیچے گھر میں اگر کوئی فیصلہ خلاف ہوتا ہے، قرآن حدیث کے اسلام کے خلاف ہم فیصلہ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بیٹے بیٹے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بیٹے بیٹیاں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں بچے باپ بچے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گویا گھر کا سکون حرام ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چلیے میرے مسلمان، پھر پورا گاؤں آ گیا، پورا محلہ آ گیا، پورے محلے کا ایک بندہ سربراہ ہوتا ہے، ایک قوم کا ایک بندہ سربراہ وڈا وڈیرا ہوتا ہے، اس کے پاس جب فیصلہ لایا جائے، وہ فیصلے میں اگر کوئی ڈنڈی مارے، کوئی خلاف فیصلہ کرے، کوئی قرآن حدیث کے مخالف فیصلہ کر دے، فیصلے میں ڈنڈی مارے گا تو پھر ان کے درمیان بھی جھگڑے شروع ہو جائیں، پھر اوپر اسی طرح اوپر چلتے جائیے۔ پاکستان ہمارے ملک کے حکمران دیکھ لیجیے، جب فیصلے قرآن کے خلاف ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ لڑائی ہوگا۔ اللہ فرماتا، میرے محبوب نے فرمایا اللہ ان کے درمیان آپس کے جھگڑے ڈال دے گا، پھر وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ آج ایسا ہو رہا ہمارے حکمرانوں میں کہ نہیں ہو رہا؟ وہ اس کی عزتیں اچھال رہا، وہ اس کی عزتیں اچھال رہا، کسی کو قوم کی پرواہ نہیں۔ آپس میں ہی بس وہ اس کی عزت اچھال دے، وہ اس کی عزت اچھال دے، آپسی جھگڑے میں پڑ گئے۔ ساری باتیں جتنی بھی 5 خصلتیں میرے محبوب نے فرمائی کہ تم کبھی بھی ان 5 خصلتوں میں نہ پڑنا، اگر پڑ گئے تو مصیبتیں نازل ہو جائیں گی۔ آج ہم نے کوئی ایک بھی نہیں چھوڑی، 5 کی 5 میں ہم مبتلا ہیں، 5 کی 5 خصلتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ فحاشی ہمارے اندر ہے، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، مال میں زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، وعدہ کیا ہوا ہم پورا نہیں کرتے، اور فیصلہ کرتے ہوئے ڈنڈی ہم مارتے ہیں۔ پھر ہم پر مصیبتیں نہ آئیں تو کیا ہو، پھر ہمارے مال پر مصیبت نہ آئے تو کیا ہو، پھر ہماری فصلیں تباہ نہ ہوں تو کیا ہو،
پھر ہمارا سکون برباد نہ ہو تو کیا ہو، پھر راتوں کی نیند ہماری ختم نہ ہو جائے تو اور کیا ہو۔ کوئی ایک بات بھی چھوڑی، کسی ایک بات میں بھی کسر ہم نے چھوڑی نہیں چھوڑی، ہر طرح سے ہم نے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس دن وہ مال تمہارا تپایا جائے گا جو تم نے جوڑ جوڑ کر رکھا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوا، تو پھر تپا کر پھر تم پر داغا جائے گا، تمہیں داغا جائے گا، پھر پیشانیاں بھی داغی جائیں گی، کروٹیں بھی داغی جائیں گی، دونوں کروٹیں داغی جائیں گی، پھر پشت بھی داغی جائے گی میرے مسلمان بھائی، یہ سارا داغا جائے گا بندہ۔ جب گرم کیا ہوا لوہا تانبا ہو، آگ کی طرح ہو جائے، پھر جب بندے کے جسم پر لگے تو کیا حشر ہوتا ہے۔ پانی میں ہی ڈالے، گرم کیا ہوا ویلڈنگ کر رہا ہوتا ہے، ویلڈ کرتے کرتے کر کے جلدی وہ پانی میں ڈالتا ہے تو پانی کس طرح ابلنے کھولنے لگ جاتا ہے۔ تو جب میرے مسلمان بھائی وہ تپایا ہوا، جس کو جہنم کی آگ میں اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، فتقوا، پھر داغا جائے گا، بہا، اس کے ساتھ، اسی مال کے ساتھ جو تپایا گیا اس کے ساتھ، جنوب جباہہم، تمہاری پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور تمہاری یہ کروٹوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، اور تمہاری پشتوں کو، پیٹھوں کو بھی تپایا جائے گا، داغا جائے گا، ہاذا، داغا جائے گا، ساتھ کہا جائے گا ہاذا، یہ ہے ما کنزتم، تمہارا جمع کیا ہوا مال، لانفسکم، جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا، ہن چکھو مزہ اس جمع کیے ہوئے کا، چکھو مزہ ذرا اس کا، ما کنتم تکنزون، جو تم نے جوڑ کر رکھا، اس جوڑنے کا مزہ چکھو، جو تمہیں بتاتے رہے کہ اس میں زکوٰۃ ادا کر دو، تم نے زکوٰۃ ادا نہ کی، جو تمہیں کہتے رہے اللہ کی راہ پر دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں، تم نے نہ مانی، تو پھر تمہارا یہ حشر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مال کو حلال کرنے کی، حلال کما کر حلال اپنے بچوں کو اور خود کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے مسلمان بھائی، جب تک مال حلال نہ ہوگا تب تک تمہیں عبادت میں سکون نہیں آئے گا، عبادت میں لذت نہیں آئے گی۔ آج ہم کھپ کھپ کے رہ جاتے ہیں، 2 دن 4 دن 5 دن نمازیں پڑھنے کے بعد پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں نمازیں، کیوں؟ لگن نہیں ہوتی، دل اس طرف جھکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جھکتا؟ ہمارا کھانا حلال نہیں رہا، ہمارے کھانے میں کسی نہ کسی کا حق ہوتا ہے، جو ہم کسی نہ کسی کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، جس وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، جس وجہ سے ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا۔ جہاں پر سکون ملتا ہے وہاں لوگ دوڑ کے جاتے ہیں۔ ایک نشئی بندہ جو ایک مرتبہ نشہ کرتا ہے اس کو وقتی طور تھوڑا سا سکون ملتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے، پھر دوبارہ کرتا ہے۔ کیوں؟ سکون ڈھونڈنے کے لیے، یہی اس کا مقصد ہوتا ہے نا، صرف سکون ہی مقصد۔ اس سے جتنے بھی نشئی کسی سے بھی پوچھ لیا جائے، اس کا مطلب مقصد یہی ہوتا ہے، سکون۔ اب اس نے پہلی مرتبہ کیا نشہ، اس کو وقتی طور تھوڑا سکون ملا، اب اس نے پھر کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ ہر وقت نشے میں رہنے لگ گیا کہ سکون مل جائے۔ یہ سکون رب فرمائے، اللہ کا محبوب فرمائے کہ سکون ہے تو نماز میں ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں، میری بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ، سکون مل جائے گا۔ پھر ہم جھکتے نہیں، پھر ہم اس نماز میں جھکنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کی صفائی کرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر ہم کسی کا حق مار رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنتے ہیں۔